سب سے پہلے حاجی جب نام آئیں اور روانگی کا وقت ہو، اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ حاجی احرام پہلے سے خرید لے۔ احرام سفید کپڑا ہو، 2 سفید کپڑے ہو، چاہے کاٹن والے ہو، چاہے عام سفید کپڑے ہو، اور چاہے وہ تولیہ اور ٹوال کی طرح وہ ہو، بہرحال 2 سفید غیر سلے ہوئے، جو سلے ہوئے کپڑے نہ ہو، حاجی وہ 2 کپڑے لے لے۔ ایک کو بطور تہبند جس کو لنگ کہتے ہیں، اور ایک کو بطور قمیص کے پہنے۔ یہ 2 کپڑے 2 حاجی بطور احرام پہنے۔ سب سے پہلے بہتر یہ ہے کہ حاجی اپنے گھر سے احرام باندھ لے، اور اگر حاجی گھر سے نہ باندھ سکے یا نہ باندھے، ایئرپورٹ پہ باندھے، وہ بھی گنجائش ہے۔ ایئرپورٹ پہ بھی نہ باندھے، وہاں ہوائی جہاز میں حدود حرم پہنچنے سے پہلے احرام حج جہاز میں باندھ لے، یہ سارے ٹھیک ہے۔ لیکن اگر گھر سے باندھ لے تو بہتر ہوگا۔ گھر سے آدمی پہلے غسل کر لے، بہتر یہ ہے غسل کرے، نہیں تو وضو کر لے، اور جسم کو، بدن کو صاف کر دے، ناخن وغیرہ، زیر ناف وغیرہ، بال کو صاف کر کے غسل کرنے کے بعد پھر احرام کے 2 جوڑے ہیں وہ باندھ لے۔ اس کے باندھنے کے بعد پھر آ کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لے اور نیت کرے، 2 رکعت نفل عمرے نیت، اس میں احرام باندھے اور اس میں نیت کرے عمرے کی، احرام کا، اس لیے کہ یہ حج تمتع ہے۔ عمرے کے احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے اور اپنے سر کو نہ ڈانپے، اس کے بعد سر کو ننگا کرے۔ عمرے کی نیت اس طرح کرے: اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اگر یہ عربی یاد نہیں ہے تو اپنی زبان میں کہیں: اللہ، میں نے عمرے کا ارادہ کیا ہے، میرے لیے آسان کر دے اور میرے سے قبول فرما دے۔ اس کے بعد پھر بلند آواز سے، مرد بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے، اتنے کہ خود سن سکے، تلبیہ پڑھے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد اب احرام کے احکام لاگو ہو گئے۔ اب اور مستحب یہ ہے کہ یہ دعا اس کے بعد پڑھ لے: اللہم انی اسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اگر یہ نہیں یاد ہے تو عام کہے: اللہ، تیرے رضامندی کا اور جنت کا سوالی ہوں، اور تیرے ناراضی سے، تیرے ناراضگی سے اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ حاجی اور عمرے والا زیادہ سے زیادہ تلبیہ لبیک پڑھتا رہے۔ خواتین کے لیے احرام کے لیے کوئی خاص جوڑے نہیں ہیں۔ خواتین وہیں اپنے قمیص شلوار جو عام پہنتی ہیں، لباس انہی میں، اور خواتین کے لیے صرف اپنے سر کے بالوں کو ننگا کرنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ سر کو ڈھانپ لے، کوئی سکارف، کوئی دوپٹہ پہن لے۔ صرف خواتین کے لیے ہے کہ کپڑا، خواتین کے چہرہ کھلا ہونا چاہیے احرام کی حالت میں۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، ایک قسم کی چھجے اور اس والے کیپ والی ٹوپی ملتی ہے، اگر وہ باندھ لے تاکہ کپڑا خواتین کے چہرے پہ نہ لگے۔ اس کے بعد پھر عمرہ یہاں سے، گھر سے روانہ ہوتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ لے۔ گاڑی میں سوار ہو تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اگر یہ سارا یاد ہے نہیں تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، اتنی سی دعا پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد پھر جا کے جہاز میں سفر ہو
تو جب تک جدہ پہنچے وہاں تک ہو سکے تلبیہ زیادہ پڑھے عمرے اور حاجی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب جب جدہ میں اترے، جدہ میں اترنے کے بعد پھر وہاں کے پاسپورٹ امیگریشن والے وہ پاسپورٹ آپ سے لیتے ہیں، پھر آپ کو ہوٹل دیتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہوٹل میں اپنے سامان رکھ لے، سامان رکھنے کے بعد پھر تھوڑا سا ریلیکس ہو، آرام کے بعد پھر بیت اللہ شریف آئیں۔ بیت اللہ شریف میں جب حرم شریف کے اندر آتے ہیں تو سب سے پہلے کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم وبارک وسلم، درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد پھر جو مسجد میں آنے والی دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس دعا کو پڑھ لیں۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد پھر آئیں بیت اللہ شریف میں۔ جب پہلی نگاہ، پہلی نظر بیت اللہ شریف کے کعبۃ اللہ پہ لگی، یہاں علماء نے لکھا ہے جو بھی دعا آدمی کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ حضرات ایک دعا یہ کر لیں، اے اللہ میں یہاں تیرے گھر میں آیا ہوں، حج عمرے جب تک واپسی ہے، میری کوئی بھی دعا تو رد نہ کرنا، سب دعاؤں کو قبول کرنا۔ اس کے بعد پھر مقام حجر اسود کی جگہ آئیں اور یہاں سے طواف کی نیت کرے، طواف شروع کر لے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے طواف کی نیت کرے۔ اچھا، یہاں استباع کرے، یہ دائیں والا ہاتھ یہ اپنے چادر سے نکالے، اس کا ہاتھ کے کندھے سے نیچے یہ چادر کو کر دے۔ استباع طواف کے 3 چکروں میں پہلوانوں کی طرح چلنا، اس کو رمل کہتے ہیں، استباع۔ اب طواف کی نیت کرے۔ طواف کی نیت یہ ہے اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں تیرے بیت اللہ الحرام، تیرے اس حرمت والے گھر کے طواف کرنا چاہتا ہوں، اللہ میرے لیے آسان فرما دے اور مجھ سے قبول فرما دے۔ اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے حجر اسود کی استلام کرے، حجر اسود کو سلام، یوں دونوں ہاتھ اٹھا لیں۔ اگر پوری یہ دعا یاد ہے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم ایمانا بک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو حجر اسود کو صرف ہاتھ دونوں اٹھا کر کے سلام کر لے، اس کے بعد کہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر طواف شروع کر لے۔ طواف کے دوران جو بھی دعا بہتر یہ ہے کہ طواف کے دوران آسمان کی طرف نگاہ نہ کرے اور بیت اللہ کو نہ دیکھے، زمین کو دیکھے، بیت اللہ کو طواف کے دوران نہیں۔ جو بھی دعا، جو بھی ذکر، جو بھی اذکار، درود شریف، تیسرا کلمہ استغفار، طواف کے دوران دعا اپنے لیے، امت کے لیے دعا کرتے رہیں۔ جب ایک چکر پوری ہوگی پھر حجر اسود کے برابر آئی، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ دعا کر کے کر لے۔ پھر دوسری چکر، پھر جب حجر اسود کے مقابل آئے پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دے۔ 7 چکر پورے ہونے کے بعد پھر مقام ابراہیم، وہاں معلوم ہے مقام ابراہیم کے پیچھے حجر اسود کے سیدھ میں یا مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نفل پڑھ لے۔ اس کے بعد پھر جا کے زمزم پیے۔ زمزم پیتے وقت جو بھی دعا کرے اللہ رب العالمین، اور جس مقصد کے لیے، حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ماء زمزم لما شرب، زمزم کے پانی کو جس مقصد کے لیے آدمی پی لیتا ہے، جس بیماری کی علاج کے طور پر پیتا ہے، اللہ رب العالمین زمزم کی برکت یہ ہے، زمزم کی کرامت یہ ہے کہ اس بیماری کو اللہ رب العالمین ہٹا دیتا ہے، وہ ختم کر دیتا ہے۔ تو زمزم کا پانی خوب جھی بھر کے پیے اور یہاں دعا کرے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جب زمزم حج کے دوران زمزم کے کنویں پہ آئیں تو زمزم کے پانی کو ہاتھ میں اٹھا لیا اور یہ کہا ہے اللہ تیرے نبی نے فرمایا ماء زمزم لما شرب، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے اسی مقصد کو اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ اللہ عبداللہ ابن مبارک میں اس لیے پی رہا ہوں کہ میدان محشر جب سخت گرمی ہوگی اس وقت مجھے پیاس نہ لگے۔ تو بھئی یہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ زمزم کے پانی پینے کے بعد پھر جا کے صفا مروہ کے سعی کر لے۔
یہ سعی بھی عمرے کا حصہ ہے، واجب ہے۔ صفا سے شروع کر لے، شروع کرنے سے پہلے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے خوب دعائیں مانگے، اس کے بعد پھر جا کے مروہ، پھر وہاں مروہ پہ دعا مانگے، پھر صفا، پھر مروہ۔ صفا اور مروہ کے درمیان سبز لیٹ وہاں آج نشانی بنی ہوئی ہے۔ یہاں عورتیں نارمل حالت میں، مرد تھوڑے سے تیز رفتار، تیز قدم کے ساتھ چلے، 7 چکر پورے کرنے کے بعد پھر حلق کرے۔ مرد اپنے بالوں کو، سر کے بال کو منڈا لے۔ اگر کوئی عذر ہے، سر میں دانے ہیں یا کوئی اور بیماری ہے تو سر کے بال کو چھوٹے بھی، مشین سے چھوٹے بھی کر سکتے ہیں۔ اور عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے یہ انگولی کی ایک بند کی مقدار، اتنے سے خواتین اپنے بال کو کینچی سے کاٹ لے، اس کے بعد پھر جا کے احرام کھول دے، غسل کر لے، اب اس کا عمرہ ہو گیا۔